آسانی ہم پہ وسوسے ڈال دیتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا وسوسہ جو آتا ہے انسان کو، یا سب سے خطرناک وسوسہ جو آتا ہے انسان کو، یا سب سے بڑا وسوسہ جس سے میں اور آپ پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ وسوسے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ریزنز معلوم ہو گئے، اب وسوسوں کے ٹائپس اور کچھ باتیں اس میں ایکسپلینیٹری دیکھیں گے۔ یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے جس سے میں اور آپ سب پریشان ہوتے ہیں، اور وسوسہ ہے اللہ کی ذات اور صفت میں آنے والے وسوسے۔ اور یہ وسوسے سے وہ سب کو اٹیک کرتا ہے۔ کبھی نعوذ باللہ اللہ کا نام لو تو کوئی تصویریں ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اللہ کا نام لو تو چیزوں کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اللہ کا نام لو تو غیر اللہ کی تصویریں یا غیر مذاہب کی عبادت کے معبودوں کو لا کے پورٹریٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ذہن میں، اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ کی صفتوں میں شک ڈالتا ہے، اللہ تو اٹھانے والا ہے لیکن کیا پتا اٹھتا کہ نہیں اٹھتا تو، ہاں قیامت آئیں گے لیکن کس نے دیکھا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہاں مرنے کے بعد سوال و جواب ہوں گے لیکن اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر ہے، کیا اتنے لوگ مرتے ایک ساتھ کیا پتا، شکوک اور شباب، اور انسان ایک دم بکھلا جاتا ہے، نہیں بہت غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ وسوسے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ سب سے پاورفل وسوسے تو جس سے مومن ڈرتا ہے، باقی سارے برداشت کے قابل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور یہ وسوسے کے تعلق سے یاد رکھیے ایک بات، یہ سوچ لیجیے اور سمجھ لیجیے، اللہ کی ذات میں غور و فکر، اللہ کی صفات میں غور و فکر کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہے ویسے ایمان لا لو، ختم، فنش، کوئی اس کے بعد دوسری چیز ہے ہی نہیں ہمارے مائنڈ میں۔ اللہ کی ذات کے تعلق سے یاد رکھیے کبھی بھی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں کہ اس کی ذات اور اس کی صفت میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ جو بتایا گیا سن لو، سمجھ لو، ختم، آتا پلے میں آتا، نہیں آتا مان لو، ختم، ایمان لا لو اور چھوڑ دو۔ اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دیگر سوال ہوئے تو آپ نے کہا استوا کے تعلق سے اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے تعلق سے جب سوال ہوا تو کہا الاستواء معلوم، اور یہ ان کا جو قول ہے یہ ایک طرح کا اصول ہے اللہ کی ذات اور صفات کے تعلق سے۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استوا کس کو بولتے ہیں عربی میں سب کو معلوم ہے، وکیف مجہول، لیکن اللہ کے بارے میں جب سوال ہوگا تو وہ مجہول، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کیسا، کیفیت نہیں معلوم، استوا ہے کیفیت نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر وایمان بہ واجب وسؤال عنہ بدعۃ، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن استوا کیا ہے ہم کو پتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں تو کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، وسؤال عنہ بدعۃ، اور ایسے سوالات کرنا بدعت ہے چونکہ صحابہ نے نہیں پوچھے۔ تو گویا اللہ کی ذات اور صفت کیسی ہے بس ختم، سوالات مت کیجئے، وہ ایسا ویسا، ہاتھ ہے تو کیسا، دیکھتا ہے تو کیسا، بولتا ہے، یہ کوشچن نہیں، ڈیپتھ میں مت جائیے، جو ہے تقدیر ہے کیسی ہے کیا ہے، ڈیپتھ میں مت جائیے، جو بتا دے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، ورنہ ایمان لا لیجیے، اتنا کافی ہے۔ تو پہلا وسوسہ جو آتا ہے جس سے میں اور آپ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے۔ اب ہم کو کس میں غور و فکر کرنا ہے؟ کائنات میں کیجئے، نیچر میں کیجئے، کائنات میں جو ہے اس میں غور و فکر کیجئے، اللہ کی ذات صفات میں بالکل مت کیجئے۔ اب کائنات میں تو چھوڑ دیے غور و فکر کرنا، اللہ کی ذات صفات اور پتہ نہیں کیا کیا میں غلو کرتے چلے، ٹھیک۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کائنات کے اندر اللہ کی ذات میں۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب جن کو ایسے وسوسے آتے ہیں ان کے لیے سلوشن اس حدیث کے اندر۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص کوئلہ ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے جلتا ہوا، بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص جل کے زندہ مر جانا پسند کرتا ہے لیکن یہ وسوسہ بولنا پسند نہیں کرتا۔ ڈینجرس وسوسے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کو آ رہے ہیں، کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ ہمیں آئے۔ آپ نے پوچھا کیا واقعی ایسے خیالات تم کو آتے ہیں؟ کیا واقعی تم کو ایسے خیالات آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے، یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے۔ آپ کو بولیں گا وسوسے آ رہے ایمان کی بات ہو رہی، اس کا معنی یہ وسوسہ ایمان نہیں ہوتا، وسوسہ تو شک ہے، اور شک ایمان کے الٹ ہے چونکہ ایمان یقین ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں، ٹھیک، تو ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے کہ بتانا تجھے پسند نہیں، کہا ٹھیک، تو گویا یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن وسوسوں سے گھبراتا ہے، تو کہا یہ ایمان ہے۔ وسوسوں کے اگینسٹ جو تو سوچ رہا ہے کہ ارے یہ تو بہت گندے خیالات نہیں ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، چور آ رہا ہے تو گھر کا لاک کھلا مت چھوڑو، اب تو لاک ڈبل لگاؤ۔ تو آپ وسوسے آ رہے تو نماز روزہ مت چھوڑو، اب تو زیادہ اور مستعد اسٹرانگ بن جاؤ۔
اس کے خلاف کھڑے ہونے میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں. یہ حدیث یہ بتا رہی. آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسوسہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ خالص ایمان ہے. مطلب وسوسہ ایمان نہیں ہے, وسوسہ جو آتا ہے وہ خالص ایمان کی علامت ہے, اور وسوسہ آنے کے بعد مومن کی گھبراہٹ کہ اس کا ایمان نہ چلے جائے یہ ایمان کی علامت ہے. یہاں بھی حدیث واضح ہوگی. تو وسوسے سے بھاگو مت, ڈرو مت. ٹھیک ہے. آگے ابو داؤد کی روایت میں اور اضافی الفاظ یہ ہمیں آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا پسند ہے لیکن وہ وسوسے کو بولنا پسند نہیں ہے. بہت ہی ڈینجرس وسوسے ہوتے کچھ لوگ اتنے ڈینجرس کہ دن میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے, ڈریے مت, گھبرائیے مت. لیکن ٹھیک ہے, تو ہمیں آگ کا انگارہ لینا پسند ہے لیکن بولنا پسند نہیں ہے. تو ہم ان خیالات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایسے بھی الفاظ آتے ہیں. مطلب اتنے ڈینجرس وسوسے بھی صحابہ کو آتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کوئی گھبراؤ مت, فکر مت کرو, یہ ایمان کی وجہ سے آ رہا ہے, تم اس سے اپنی حفاظت کرو. حفاظت کیسی ہوگی انشاءاللہ آگے بات آئیں گی. ٹھیک. اس طرح ابن حبان کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے بلا شبہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے. اب دیکھیے اللہ کی ذات کے تعلق سے ایک جو بڑا وسوسہ ہے وہ وسوسے کا کلیریفیکیشن اس حدیث میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وسوسے کا کلیریفیکیشن ہو. اب یہ حدیث میں غور و فکر کر کے نئے وسوسے مت پیدا کر لو, پہلے ضروری وضاحت کر دے رہا ہوں, کیونکہ بیان نہیں کروں گا تو پھر ایک مسئلہ چھوٹ بھی جائے گا, اور بیان کر رہا ہوں تو احتیاط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اس کو لے کے نئے وسوسے مت پیدا کرو. ٹھیک ہے, ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. میں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اللہ کی ذات میں, اس کا جواب ہے بلا شبہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا. کسی ایک کے پاس آ کے بولتا ہو کریٹڈ یو, کس نے پیدا کیا تجھے. پھر وہ جواب دیتا اپنے دل میں, وسوسہ ہی ہے, وہ بولتا ہے اس کو اس نے پیدا کیا. پھر وہ بولتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, وہ بولتا ہے اس کو اس نے پیدا کیا. پھر وہ پوچھتا ہے شیطان تجھے کس نے پیدا کیا, وہ کہتا ہے اللہ نے. شیطان پھر کہتا ہے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, وہ کہتا ہے اللہ نے. پھر شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو جو کوئی اس طرح کی بات پائے اسے فوراً کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو کوئی جس کو شیطان ایسا بہکائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس نے فوراً کہنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ. یہ اس کی دعا ہے, آمنت باللہ ورسولہ, ایمان لا اللہ پر, اس کے رسول پر, جو انہوں نے بتایا بس ختم, مجھے شیطان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شیطان کیا کہہ رہا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. اب اس کا لاجیکل ایکسپلینیشن دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے, اپنا کوئی منطق اور خیاس نہیں لڑا رہا ہوں, صرف سمجھنے کے لیے. اگر کوئی یہ کہے کہ اے کو کس نے پیدا کیا, کوئی کہیں گا بی نے, چلو ٹھیک. بی کو کس نے پیدا کیا, کوئی کہیں گا سی نے, چلو ٹھیک. سی کو کس نے پیدا کیا, تو کوئی کہیں گا ڈی نے, چلو ٹھیک ہے. لیکن کوئی نہ کوئی تو ایک ہوگا نا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, وہی اللہ کی ذات ہے. آپ کہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, تو اس نے کیا, اس کو کس نے, اس کو کس نے, سائیکل کہیں نہ کہیں جا کے تو فل سٹاپ ہوں گی, سم تھنگ تو ہوں گی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو سب سے پہلے ان کریٹڈ, ان بورن ہوگا, بغیر پیدا کیا گیا, بغیر کسی کے بنایا ہوا ہوگا, اور وہی ذات کو اللہ کہتے ہیں. تو وسوسے کا لاجیکل جواب بھی دے دیا, اور حدیث میں دعا بھی بتا دیا آمنت باللہ ورسولہ, فنش, ختم. اب کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں, ہم کو ڈر لگ رہا, ہمیں کو ایسے خیالات آ رہے, فلاں ہو رہے. شیطان کی طرف سے ہٹا لیے اس کو اپنے سے دور, اللہ اور رسول پہ ایمان کی بات کیجیے اور آگے بڑھ جائیے. ہو گیا یہ, تو یہ بڑا وسوسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس وسوسے کا علاج کیسا کرے, چونکہ اسپیشل وسوسہ تھا, اس کا علاج یہیں رکھ دیتا ہوں میں, باقی سارے وسوسوں کا علاج آخر میں ایک ساتھ رکھوں گا, چونکہ عقیدے کے بارے میں, باقی سارے اعمال کے بارے میں, عبادات کے بارے میں. تو پہلا اس وسوسے کا علاج میں اور آپ کیسا کریں گے, اس کا ہم قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں. پہلا آمنت باللہ ورسولہ, یہ دعا پڑھیں گے. پہلا آمنت باللہ ورسولہ, یہ دعا پڑھیں گے جب بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفت میں وسوسہ آئے, برے خیالات آئے. دوسرا سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. تیسرا کام کریں گے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں گے. چوتھا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر اس قسم کے خیالات کو رک جانے کے لیے اپنے نفس کو بھی آمادہ کریں گے کہ اب خیال مت لاؤ تم بار بار, یہ جہاں اللہ میں پناہ بھی مانگ لی تو اپنے نفس کو بھی کہیں نہ کہیں روکیں گے. پانچواں ہم اس مریض سے سوال کریں گے, یا سوال پوچھا جائے گا کیا تو یہ بات مانتا ہے جو شیطان تیرے دل میں ڈال رہا ہے, یقیناً وہ کہیں گا نہیں. جب نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے, مانتا نہیں نا, پریشان ہو, تو یہ ایمان ہے. ٹھیک. چھٹی چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ اس ایسے خیالات کو دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. ساتویں چیز بہت زیادہ فکر مند اور ڈپریس نہ ہو ایسے خیال سے. اگر بہت زیادہ ہی آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, لیکن بہت پریشان نہ ہو, اس کا سلوشن ہے. اور آٹھواں بار بار اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں, تھوڑی دیر بعد نکل جاتی. جیسا ایک ہاتھ پہ آپ کو زخم لگا, آپ بار بار سوچتے ہیں تو وہاں دھکا لگتے رہتا ہے, چھوڑ دیجئے, تھوڑی دیر بعد آپ بولتے ہیں نہیں اب محسوس نہیں ہو رہا. کچھ چیزیں ہوتی ہے تو شیطان کو جتنا آپ سوچ رہے ہیں وہ اتنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے, تو یہ اس کا ایسے وسوسے کا علاج تھا. اب آئیے, وسوسے نیک لوگوں کی آزمائش ہے.
وسوسے نیک لوگوں کی آزمائش ہے، نیک لوگوں کو شیطان وسوسوں کے ذریعے جو ہے آزماتا ہے، اس بات کو آپ جان لیں، ٹھیک ہے۔ جو ہے اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی اور فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے درگزر کرتا ہے جب تک کہ ان خیالات کو بیان نہ کرے یا اس پر عمل نہ کر لے۔ تو پتہ چلا خیالات آتے ہیں، شیطان مومنوں کو تکلیف دیتا ہے اور مومنوں کے لیے ایسی چیزیں آزمائش بن جاتی ہے، اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے شیطان جو ہے بندے کے دل میں اللہ کے تعلق سے بدگمانی ڈالتا ہے اور یہ بدگمانی کے ذریعے وسوسے شروع کرتا ہے۔ بدگمانی کیسی؟ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشیں گا، ارے تیرے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے کہ تو تیرے کو وسوسے نہیں آ رہی، ابھی حدیث سنا نا تو نے ایمان سے وسوسے آتے ہیں، تیرے دل میں تو ہے نہیں کبھی تیرے کو وسوسہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تیری موت جو ہے کفر پہ ہونے والی ہے، خاموخواہ ڈال رہا ہے، تیری موت دیکھ کفر پہ ہونے والی، تو تب عبادت کر لے، تو مرے گا تو کافر ہی مرے گا۔ اب آدمی گھبرا رہا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ کرتا ہے تیری توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، آدمی بولتا نہیں کرتا، کرتا ہے تو پھر کہاں ہے اس کا ریسپٹ، کہاں ہے جواب، کہاں ہے اس کا؟ آدمی بولا ارے کیسا معلوم کروں میری توبہ قبول ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرتا ہے تیری اطاعت اور بندگی کا تیرا کیا فائدہ اگر وہ نوٹ نہیں ہوا تو آخر میں اگر اللہ نے بول دیا تو نے کچھ نہیں کیا تو کیا کریں گا؟ یہ ساری چیزیں نا امیدی والی بڑھتا ہے۔ ارے تو نے کب سے دعائیں مانگی؟ ہاں بہت مانگی نا، سنا کہ اللہ نے ایک بار بھی، کئی کو چکر میں جا رہا ہے، یہ نہیں سنتا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تو کفر کر، بدعت کر، جب سنیں گا تیری بات۔ تو اس طرح کی نا امیدیاں اللہ کے تعلق سے ڈالتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے پہلی چیز وسوسوں میں مبتلا لوگ اور عام لوگ اللہ کے تعلق سے حسن ظن، اچھا گمان رکھیں، تو وسوسے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔